حضرت حاتم اعصم ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے پائے کے، آپ کے بے شمار مرید تھے۔ آپ کا ایک مرید بڑا امیر کبیر مرید تھا، اس نے جب بھی آنا تو حضرت سے اپنے گھر آنے کے لیے درخواست کرنی، تو حضرت مانتے نہیں تھے۔ بالآخر بڑے اصرار کے بعد اللہ کا یہ ولی اپنے مرید کے گھر جانے کے لیے مان گیا، لیکن آپ نے 3 شرطیں رکھی کہ اگر تو میری یہ 3 شرطیں مانو گے تو پھر میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گا۔ اب پہلی شرط آپ نے کیا رکھی کہ میرا جہاں دل کرے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ اب مرید نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ پیر صاحب فرش پر بیٹھ جائیں گے، اس نے کہا حضور مجھے منظور۔ دوسری شرط آپ نے رکھی کہ میرا جو دل کرے گا وہ میں کھاؤں گا۔ تو مرید نے سوچا کہ پیر صاحب مرغن غذاؤں کی بجائے کوئی سادہ غذا کھا لیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ یہ بات بھی مان گیا۔ تیسری چیز آپ نے کیا شرط رکھی کہ جو کام میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب مرید نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ یہ مجھے کیا کہیں گے کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، تو ٹھیک ہے یہ میں بات مان لوں گا۔ اب دن آ گیا، پورے شہر میں دھوم مچ گئی کہ حاتم اعصم اللہ کے ولی اللہ اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم امڑ آیا، اور اس بندے نے، اس مرید نے ساتھ مرغن غذائیں بھی بنائیں، ساتھ سادی غذائیں بھی بنائیں، تاکہ پیر صاحب کم سے کم سادی غذا پر بھی آئیں تو ان کو کسی قسم کی پریشانی کوئی نہ ہو۔ اس مرید نے سٹیج بھی کوئی نہیں لگوایا، زمین پر ہی سارا سسٹم لگوایا کہ تمام حضرات پیر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ اب حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ آپ جب محفل میں پہنچے تو آپ جوتیوں پر بیٹھ گئے۔ اب مرید آپ کے آگے آ کر ہاتھ جوڑنے لگ پڑا کہ حضور میں نے سٹیج نہیں لگوایا، تو آپ آگے زمین پر بیٹھ جائیں، لیکن آپ نہیں مانے، آپ جوتیوں پر ہی بیٹھے رہے۔ جب محفل مکمل ہوئی اور کھانا شروع کیا گیا تو آپ نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے کھانے لگ پڑے۔ اب مرید پھر سٹ پٹایا کہ حضور آپ سادہ غذاؤں میں سے کوئی غذا لے لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک کو جو کی روٹی پسند تھی، ابو بکر صدیق کو جو کی روٹی پسند تھی، عمر فاروق کو جو کی روٹی پسند تھی، حضرت عثمان اور حضرت علی کو جو کی روٹی پسند تھی۔ تو جو چیز میرے نبی پاک اور چاروں یاروں کو پسند تھی میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں۔ آپ نے وہ جو کی روٹی، خشک روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھایا، اور تیسرا کام جو آپ نے کہا وہ یہ تھا کہ ایک لوہے کی کڑاہی لے کر آؤ۔ لوہے کی کڑاہی منگوائی گئی، آپ نے اس کڑاہی کو آگ کے اوپر رکھ دیا اور اپنے مرید سے کہا کہ آگ کو اتنا زیادہ ہوا دو کہ یہ کڑاہی لال سرخ ہو جائے، گرم ہو جائے فل۔ اب جیسے ہی وہ کڑاہی آگ کی تپش کی وجہ سے لال سرخ ہوئی تو آپ اٹھے اور اس کڑاہی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اس کڑاہی کے اوپر چند لمحے کھڑے رہے، اور کڑاہی کے اوپر سے نیچے اترے، اور آپ نے فرمایا میں نے جو کی خشک روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا میں نے اس کا حساب دے دیا۔ اب تم لوگوں میں سے جس بندے نے جتنا جتنا کھانا کھایا، جس نے جتنے مرغن غذائیں کھائیں، جو کھایا وہ آتا جائے اور اس کڑاہی کے اوپر کھڑا ہو کر حساب دیتا جائے۔
اب وہ تمام لوگ پریشان آپ سے کہنے لگے کہ اے حاتم عاصم، آپ تو اللہ کے ولی اللہ ہیں، یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ آگ نے آپ کے پاؤں کو جلایا نہیں، ہم بھلا اس محفل میں کھائے گئے کھانے کا حساب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کے ولی نے وہاں پر کیا بات فرمائی کہ اے لوگو، اس چیز کو ذہن نشین کر لو کہ تم ایک محفل میں جس میں تم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہو، اس میں کھائے گئے کھانے کا حساب تم نہیں دے سکتے، اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ رب العزت کو کیسے دو گے؟ پوری زندگی میں کیا کیا کیا، کیا کیا کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، کس کس جگہ پر لٹایا، یہ حساب کیسے دے پاؤ گے؟ دنیا کی مثال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم مومنین کو بڑے اچھے سے سمجھا دی کہ مجھے اس دنیا کے مال و دولت سے کیا لینا، کہ اگر میں حلال کماؤں تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا کہ حلال مال کمایا تو کہاں خرچ کیا، کس پر خرچ کیا، اور اگر حرام کمایا تو اس کا عذاب دینا پڑے گا کہ وہ تو سرے سے ہی دوزخ